کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی. وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے. سب آ جاتے. ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے. پوری محفل کو دیکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے. کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے. امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ مالی لا ار الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا. اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے. تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا. ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا. کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں. میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں. پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے. سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا. وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں. وہ پرندہ یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں. اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے. ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو اور بہکا کر کے رکھا ہے. کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں. تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں. ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا. بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے. اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو. سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے. بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا. ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا. تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے. کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال،
فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو؟ تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا، جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے، ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹا کام ان کے ذہن نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا،
लोग तो आज ये पूछते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, तुम्हारे बाप की 70 पुश्तों का भी इल्म मेरे मुस्तफ़ा को है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर शय का इल्म अल्लाह ने अता किया है, और ताकत व कुव्वत का आलम भी यही है। उनके जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या हो। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। और वो नबी नहीं थे, वली थे, तख्त लाए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात पर क्या कहा, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। ये नहीं कहा देखो मेरी ताकत कितनी है, कहा ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे रब के फजल से हुआ, मेरे रब के फजल से। लोगों हमेशा इस बात को याद रखो। हमारे यहाँ पहले रिवाज था, घरों के ऊपर भी एक तख्ती लिख करके लगाई जाती थी, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी होता था, घरों पर ये लगाए जाते थे। क्यों? घर मैंने बनाया है, मेहनत से बनाया, कमाया है, चढ़ाया है, दीवारें छत डाली है, लेकिन लास्ट में ये जुमला लिखते थे ये सब मेरी तरफ से नहीं, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। ये हमेशा मुसलमानों को याद रखना चाहिए। अब उसके बाद मलिका बल्कीस पता नहीं कितने दिनों के बाद पहुंची, आई दरबार सुलेमान में। जब हाजिर हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, नक्किरु लहा अर्शहा, इसके तख्त को जो है जगह जगह से थोड़ा सा डैमेज करके रखो, सुराख करके रखो। तख्त उसी का है, बल्कीस का। जब वो आई सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको तख्त के पास ले गए। अहा कदा अर्शु की, तेरा तख्त भी ऐसा ही है जिस पर तू बैठती है, तेरा तख्त भी ऐसा ही है। वो गौर से देखती है, कालत का अन्नहु हुआ, ऐसा ही नहीं यही है, ये तख्त ऐसा ही, मेरे तख्त की तरह नहीं, यही है मेरा तख्त। और उसके बाद जब उसने ताकत सुलेमान को देखा तो कहती हैं, अस्लम तु मअ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन अल्लाह पर ईमान ले आती हूँ। अस्लम तु का मतलब होता है इस्लाम लाई। मलिका बल्कीस भी इस्लाम लाई, हाँ सबा बल्कीस भी इस्लाम लाई, ये लफ्ज है अस्लम तु। इंशाअल्लाह इस जमाने की भी कोई विक्टोरिया होगी वो भी अस्लम तु कहेगी। जब ताकत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिरे देखे तो वो अस्लम तु कहेगी कि मैं इस्लाम लाई। ये वाक़या सूरह नमल में मौजूद है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम एक वादी से गुजर रहे थे, उस वादी में चूंटियां बहुत ज्यादा थी। तो एक चूंटी कहती है जो रानी थी कि चूंटियों जल्दी जल्दी अपने सुराखों में चले चलो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है और कहीं वो बेखबरी में तुम्हें रौंद ना दें। ये जुमला जो है कुरान में है। चूंटी कहती कालत या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। सुलेमान और उनकी जो फौज है कहीं वो बेखबरी में तुम्हें रौंद ना दें, जल्दी जल्दी अंदर चलो। वादी नमल जो है ना, ये चूंटियों की वादी, तफसीर में ये बताया गया है कि अभी 4.5 किलोमीटर दूर थी, 3 मील यानी 4.5 किलोमीटर दूर सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी निकले थे। उसी वक्त चूंटी को पता चल गया कि अल्लाह के नबी और उनकी फौज, उनकी उम्मत आ रही है। और जब उस चूंटी ने ये बात कही, सब दौड़ने लगी अपने सुराखों में। तो अब आगे की आयत सुनो, हैरत होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। चूंटी की ये बात सुन करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। कभी आपने चूंटी की बात सुनी? मच्छर की तो समझ में आती है, कान के पास आकर के घी 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 करता है, लेकिन मैंने तो चूंटी की आज तक नहीं सुनी। आपने सुनी है? होती है आवाज उसकी भी आवाज होती है। और आवाज भी अगर सुन लिया तो बात क्या कर रही है कौन बताए। लेकिन कुरान में है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात पर हंस पड़े, मुस्कुरा दिए, वो भी 4.5 किलोमीटर दूर। अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वादी में पहुंचे नहीं और चूंटी की बात इतनी दूर से सुन लिया। मेरे अजीजों, वो बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान हैं जो चूंटियों की आवाज को सुनते हैं, और हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत की बात कर रहे हैं।
اس यूं ही बरेली के इमाम ने नहीं कहा था, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कुरान जब कहता है कि चूंटी की बोली हुई बात अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन सकते हैं, तो उम्मती का पुकारा हुआ, उम्मती की पुकारी हुई फरियाद मदीने के ताजदार क्यों नहीं सुन सकते? सुनेंगे, जरूर सुनते हैं। हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। ये अपने अपने नसीबे की बात है मेरे अजीजों। जिसको लगता है नहीं सुनते, जिसको लगता है कि वो नहीं सुनते, अल्लाह करे कि वो यूं ही जल जल करके मर जाए, उसकी दुनिया में भी कोई ना सुनेगा और आखिरत में भी उसकी कोई ना सुनेगा। और हम ये अकीदा रखते हैं, मेरे आका यहाँ भी सुनते हैं, वहाँ भी सुनते हैं। इसीलिए हदीस में है कि जब क़यामत के दिन कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा होगा, उस वक्त मैं तुम्हारी सुन रहा होऊंगा। और हुजूर उस वक्त कह रहे होंगे, अना लहा, आओ मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। अल्लाह करीम हमें हुजूर के जलवों में जिंदगी अता फरमाए, उनके कदमों में मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।